السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کے لیے ایک بیان لے کر آیا ہوں کربلا کے حوالے سے۔ دوستو، اگر حضرت علی شیر خدا اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو کیا عالم ہوتا۔ دوستو، سید عمر القادری کے حوالے سے اس بیان کو سنتے ہیں۔ بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بیان یہ میرا مرشد کھانا بالکرام شریف سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں۔ کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا، لیکن علی کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے، ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے، میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں ہوتی اس حالت میں، کھڑی نہ ہوا کرو، کھڑی نہ ہوا کرو۔ میں نے کہا کیا کروں، بچہ پیٹ میں حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے، فاتح خیبر کے باپ نے کندھوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی، اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی، کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت جو پیٹ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں۔ اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، کھڑا تو ہو جاتی تھی، لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا۔ حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے، یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو نہ ہو۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ غلو کا الزام نہیں لگا۔ آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتا چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھا، اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان، ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4، نبی، علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن، تو مولا علی تک پہنچو، 2 باقی ہے، ذہن حاصل ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، دھیان دیں گے تو یہی تو اپنی زندگی ہے، یہی تو اپنی بندگی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے۔ میں نے عرض کی بھتیجے، ابھی اعلان نہیں ہوا تو میرے بھتیجے، میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے، جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، چہرہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر، اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے۔ جب حضور نے حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے، پیٹ نہیں کرتا، تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا، اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے، جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے۔ یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نے کہا تھا، اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ اب پتا چلا علی کیا ہے۔ اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں، لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں، طالب علم ہوں، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، میں صرف قادری فقیر ہوں بس، لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے، اہل سنت کی کتب سے، کہ آپ کو، لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا۔ تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا توجہ، منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں، دھیان دو سنیو، یہاں سے لے کے وہاں تک، میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے۔ ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں کا دھیان چاہتا ہوں، سیریل دیکھنا بند کرو، پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو، ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو، اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی، اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں مائیں
حیائے شرافت اختیار کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو. قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے, اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے. میری بہن, جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا, وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دیتا؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا, اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے. اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے, دلہن بیٹی کو کہتے ہیں. پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے, ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں, سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا. پردے کی پابند بننا, کنیز فاطمہ بننا, کنیز فاطمہ بننا, عبادت گزار بننا, قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا. بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا. میرے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں, سارے زمین اور